سورہ نساء کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، جو آپ نہ جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت اور اس عنوان کی تمہید ہی بڑی طویل ہے، مگر میں اختصاراً چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں کامیابی عطا فرمائی، کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ جن کی رعونت مشہور تھی وہ سب خاک میں مل گئے۔ مکہ والے اس پر بڑے مغموم تھے اور آپس میں بیٹھ کر بجھے بجھے دل سے باتیں کرتے تھے، یار بڑی شکست ہوئی، بڑی بے عزتی ہوئی، اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں رہا۔ انہی میں سرداروں میں جو مارے گئے تھے ان میں ایک امیہ ہے، مشہور نام ہے، آپ نے بارہا سنا، امیہ کا بیٹا صفوان۔ یہ حرم میں بیٹھا ہے حجر اسود کے پاس، عمیر چلتا چلتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب صفوان کا باپ بدر میں مارا گیا تھا اور عمیر کا بیٹا جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ میں یہ قید ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ یار اب تو مزہ ہی نہیں رہا کچھ زندگی کا، کیسی بے رونق سی زندگی، اس سے تو بہتر ہے ہم بھی مر جاتے۔ اب آپ اس میں باتیں کر کر کے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمیر کہنے لگا مجھ پر تو قرضہ بہت زیادہ ہے، اور پھر میرے پیچھے میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے یہ دو مسئلے نہ ہوتے نا، میرے بچوں کا کوئی کفیل ہوتا اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں ابھی جاتا، اڑتا ہوا جاتا، جا کے محمد کو قتل کر دیتا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات اس نے کہی تو صفوان چونک گیا، کہنے لگا اچھا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر فکر نہ کر، تیرا قرضہ میرے ذمہ رہا، میں تیرا سارا قرضہ ادا کر دوں گا، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے بچوں کو میں ایسے پالوں گا جس طرح اپنے بچوں کو پالتا ہوں، تو جا کے اس کام کو پورا کر دے۔ اس کو گھوڑا بھی لا کے دیا، زہر میں بھیجی ہوئی تلوار بھی لیا۔ زہر میں بھیجی کا مطلب جانتے ہیں؟ تلوار کو جب تیار کرتے ہیں تو یہ گرم ہوتی ہے نا، یہ سرخ ہوتی ہے حرارت کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، تو پھر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں ایک ہتھیار ایسا تیار کیا جاتا تھا کہ اس پانی کے اندر زہر ملایا جاتا، اس پانی کے اندر زہر ملا دی جاتا، پھر اس میں اس کو ٹھنڈا کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں زہر میں بھیجی ہوئی۔ اب اس زہریلے پانی میں ٹھنڈا کرنے کے بعد اگر اس کو دھو بھی لیا جائے، صاف بھی کر لیا جائے، لیکن اس کی کاٹ میں زہر کا اثر رہتا ہے، یہ اس کے لوہے کے اندر زہر مل جاتا ہے۔ زہر میں بھیجی ہوئی تلوار لائی، یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے دلوں میں نفرت کتنی تھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تلوار لا کے دے دی، گھوڑا بھی لا کے دے دیا، پوری تیاری کر دی۔ عمیر روانہ ہوتا ہے، گلے میں تلوار ہے، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچ گیا، اپنا مذموم ارادہ دل میں لے کر مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا، گھوڑے کو روکا، سیدھا اندر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، وہ تیور بھاگ گئے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے۔
اور یہ تو وہ ہے جس نے بدر کی لڑائی میں قریش کو ہمارے خلاف اکسایا تھا اور کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا تھا، تو آج گلے میں تلوار لے کر سیدھا اندر آ رہا ہے۔ حضرت عمر اٹھے اس کو روکنے کے لیے، لیکن وہ آپ کے اٹھنے تک حضور کی بارگاہ تک پہنچ گیا تھا، حملہ نہیں کیا۔ ابھی مناسب موقع کی تلاش میں گفتگو کرنے لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ تو اپنے عزیز و اقارب میں مزے سے ہیں، ہمیں ہمارے اپنوں سے جدا کر دیا آپ نے، تو میں اپنا فدیہ دے کر اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو فدیہ دینے کے لیے بیٹا چھڑانے آتے ہیں ان کے پاس تو مال ہوتا ہے بطور فدیہ دینے کے لیے، اور تیرے گلے میں تلوار دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا، ہماری یہ تلواریں بدر میں ناکام ہو گئی، تو ایسے ہی بھول کر میں جب اترا تو میرے گلے میں ہی رہ گئی، جب گھوڑے سے میں اتر رہا تھا تو اتارنا بھول گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بول رہے ہو؟ اسی ارادے سے آئے ہو کہ بیٹے کو چھڑاؤ کہ فدیہ دے کر چلے جاؤ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا وہ صفوان سے کیا باتیں ہوئی تھی؟ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ قرآن کی اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے حضور کے وہ صفوان سے کیا، کون سی باتیں؟ وہ جو معاہدہ ہوا تھا تیرا، وہ حجر اسود کے پاس وہ تیرا قرض بھی ادا کرے گا، تیرے بچوں کی نگہداشت بھی کرے گا۔ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، حیران ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں تمہیں کس نے بتا دی؟ یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان کی بات ہے، تم تک کیسے پہنچ گئی؟ کہا اسی نے بتایا جس نے مجھے نبی مبعوث کیا۔ بس اور پھر کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلم مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور سلطنت مدینہ منورہ قائم ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین کاموں میں یہ کام کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے اور ان کو میسج دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اور تم توحید کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لے لو۔ یہ مدینہ منورہ کی ریاست کا ایک کانسیپٹ یہ ہے، آغاز میں حضور نے یہ کام شروع فرمایا۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط کسرا تک پہنچ گیا۔ اب کسرا کی سلطنت کا اندازہ آپ لگائیں، آپ پرشین امپائر کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں کہ اتنی بڑی سلطنت، ایسی حکومت ہمارے پڑوس میں تھے، پورا ایران اس کی حکومت میں تھا، بلکہ ترکستان، افغانستان اور بلوچستان، ہمارا مکران تک کا سارا علاقہ اس کی اکیلے کی حکومت میں تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے تھے۔ بڑا مغرور تھا، خود کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا۔ حضور کا خط پہنچا اور بھی کئی بادشاہوں تک پہنچا، حبشہ تک بھی، شاہ حبشہ تک بھی پہنچا، اس نے ادب سے اس کو پڑھا، لیکن اس تک پہنچا اس نے خط کو پھاڑ دیا، حضور کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا، بدتمیزی کی، اور یمن میں اس کا گورنر بازان تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے علاقے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے، اور اس خط میں میرے نام سے اوپر اس نے اپنا نام لکھا ہے۔ اس کی بد زبانی یہ تھی، کہنے لگا یہ غلام ہو کر میرے نام سے اوپر اس نے اپنا نام کیوں لکھا؟ 2 جوان بھیجو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بازان نے ایسا ہی کیا، یمن کا گورنر تھا، یمن بالکل مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، یعنی عرب شریف سے حجاز کے قریب ہے۔ اس نے 2 طاقتور جوان بھیجے اور ان کو کہا کہ
گرفتار کر کے معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہا گرفتار کر کے لے آؤ، کسرا کے پاس پیش کرنا ہے۔ اب یہ دونوں آ گئے، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی مڑی ہوئی، حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بڑی رعونت سے کہا اگر گرفتاری دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسرا تمہارے علاقے پر حملہ کرے گا اور تمہاری نسلیں بھی ختم کر دے گا، یہ سارے علاقے کو ختم کر دے گا اور یہاں کوئی چیز نہیں بچے گی، ہر شے مٹا دے گا۔ کسرا کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری ہلاکت ہو، یہ شکلیں کیسی بنائی ہیں تم لوگوں نے؟ حضور نے انہیں فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، یہ تمہاری شکلیں کیسی ہیں؟ کہنے لگے ہمارے خدا نے یہی حکم دیا ہے۔ کسرا کے بارے میں کہا، فرمایا نہیں، میرے رب کا تو حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ اب دیکھیں وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، حضور بات کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور کو جیسے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی نا، ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ پھر اپنی بات کی طرف آئے، ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضور نے بغیر دیکھے فرمایا اچھا تم کل دوبارہ آنا میرے پاس۔ اگلے دن دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پھر وہی مطالبہ کیا، اگر گرفتاری دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے اور پھر حملہ ہوگا آپ کے اس علاقہ پر۔ حضور نے فرمایا میرے سچے رب نے تمہارے جھوٹے رب کو مار دیا ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے حضور کی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہارے جھوٹے خدا کا تکبر و غرور میرے اللہ کو پسند نہیں آیا، حق بات کو جھٹلانا میرے رب کو پسند نہیں آیا، اس کی گردن کٹ چکی ہے اور ابھی بھی اس کے گلے سے لہو رس رہا ہے۔ حضور نے ایسے کہا جیسے سب سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، اٹھے، بازان کے پاس آئے، بازان کو آ کر کہنے لگے آپ نے ہمیں جس کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا اس نے تو عجیب بات بتائی، اس نے کہا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا ایسے ہو تو نہیں سکتا، اس کو کسرا کو کون قتل کر سکتا ہے؟ خسرو پرویز بھی کہا جاتا ہے اس کو، کسرا کو، اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد حکم نامہ پہنچ جاتا ہے خسرو پرویز کے بیٹے کا کہ میرا باپ ظالم تھا، میں نے اس کو قتل کر کے اس کا گلا اتار دیا۔ اتفاق کی بات ہے اس خط میں وہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے جس ڈیٹ کو اس نے یہ کام کیا تھا۔ بازان کہتا ہے یہی وہ دن تھا جب محمد نے کہا تھا؟ اس نے کہا یہی وہ دن تھا، جو وقت یہاں لکھا ہے یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ لہو رس رہا ہے۔ کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ میں بھی محمد کے رب پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازان خود مسلمان ہوتے ہیں، اپنے دو بیٹوں کو مسلمان کیا اور بعد میں یمن کا پورا علاقہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس علم مبارک کی روشنی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک پر جب تشریف لے جا رہے تھے، اب جنگ تبوک جو تھی یہ سخت گرمی کے موسم میں تھی، سفر بھی دور کا تھا، گرمی بھی شدید تھی، تو منافقین تو بھاگ ہی گئے اور بھی کچھ کمزور جو تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ تھے، صحابہ بتا رہے تھے یا رسول اللہ فلاں بھی پیچھے رہ گیا، یا رسول اللہ فلاں بھی چھوڑ کے چلا گیا، آقا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، اس کا جانا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اگر اس کا آنا ہمارے حق میں اچھا ہوتا تو وہ آ جاتا، تو اس کی آنے میں شر تھا تو اللہ نے اس شر کو ہم سے دور کر دیا، تم غم نہ کرو، اپنا سفر جاری رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ذرا کمزور تھی، جس کو چلا رہے تھے وہ چل نہیں رہی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ ایسے میں میرے بارے میں بھی گمان یہ کیا جائے گا، پتہ نہیں یہ بھی منافق ہے، یہ بھی سچے دل سے آ نہیں رہا تھا۔ کہتے وہ پہلے حضور کے قافلے سے پیچھے ہٹ گئی سست رفتاری کی وجہ سے، پھر اور پیچھے ہٹ گئی، پھر رفتہ رفتہ رک ہی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر بھی چلا گیا۔ حضور نے وہی جملہ فرمایا اگر اس کا آنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ آ جائے گا، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا تو اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا۔ لیکن حضور کو حضرت ابو ذر کے پیچھے رہ جانے کا غم تھا،
جو کسی اور کے بارے میں نہیں تھا۔ قافلہ ایک جگہ رکا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دور سے کوئی آ رہا ہے۔ ادھر حضرت ابو ذر کی اونٹنی جب بیٹھ گئی نا، یہ پیچو تاب کھا رہے ہیں کہ سب چلے گئے، میں پھر پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے اونٹنی سے اپنا سامان اتارا، کندھے پہ رکھا اور بھاگ پڑے، پیدل چل پڑے۔ اب قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، دور دھول اڑ رہی ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا کاش آنے والے تو ابو ذر ہوتا۔ جب قریب آئے تو ابو ذر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو آیا بھی اکیلا ہے تو دنیا سے جائے گا بھی اکیلا اور کل اٹھے گا بھی اکیلا۔ یہ حدیث کئی محدثین نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور مقام کی طرف موو کر جاتے ہیں مدینہ شریف سے۔ اب اتفاق ایسا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک جھونپڑی میں ہوتے ہیں، اعزا اقربا سارے انتقال کر کے بس ایک اہلیہ ہیں، جھونپڑی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ علالت بڑھ گئی، علیل ہو گئے، یہاں تک کہ وصال کا وقت قریب آ گیا۔ اب اہلیہ صاحبہ مغموم ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ آپ نے کہا کس بات پر رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ صحابی رسول ابو ذر میرے واحد سہارا، دنیا سے جا رہے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا آیا بھی اکیلا ہے جائے گا بھی اکیلا۔ حضور کا فرمان کیسے سچ ثابت ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں اکیلا ہی جا رہا ہوں لیکن تو غم نہ کر، بڑے لوگ آئیں گے، بڑا جنازہ ہوگا۔ کہا میرے پاس تو کفن دفن کے لیے بھی کچھ نہیں، کوئی کپڑا تک نہیں۔ کہا سب انتظام ہو جائے گا، اس لیے کہ میں حضور کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جب اس کے وصال کا وقت ہوگا تو وہ اکیلا ہوگا، لیکن اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شریک ہو جائے گی۔ میرے وہ سارے صحابہ انتقال کر گئے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، کوئی بھی اکیلا دنیا سے نہیں گیا، وہ سب ہجوم میں آبادی میں فوت ہوئے ہیں، ایک میں ہوں، مجھے یقین ہے اس حدیث کا مصداق میں ہی ہوں۔ ابھی آپ آخری سانسیں لے رہے تھے، ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور حضرت ابو ذر کی اہلیہ جھونپڑی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں ابو ذر کی بیوی ہوں۔ آپ ابو ذر صحابی رسول کی اہلیہ ہیں؟ ہاں۔ کہاں ہیں صحابی رسول؟ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں اندر جھونپڑی میں ہیں۔ قریب آتے ہیں تو حضرت ابو ذر وہ حدیث سناتے ہیں جو اپنی اہلیہ کو سنا چکے تھے۔ کہنے لگے ہمارے پاس بہترین کپڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے کفن کا انتظام اس سے کر دیا جائے۔ اب ایک بڑا قافلہ آپ کے جنازے کے لیے انتظامات کر رہا ہوتا ہے، ابھی جنازہ ہوتا ہے، تدفین ابھی نہیں ہوئی ہوتی، عبداللہ ابن مسعود پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واہ ابو ذر، تیرے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا تبوک کے رستے میں ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اکیلا دنیا سے جائے گا، اکیلا دنیا سے جاتے ہوئے پھر اکیلا اٹھے گا قیامت کے دن۔ حضور کا فرمان یہاں بھی سچ ثابت ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے بے پناہ علوم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔